اپنی پہلی کسی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میرے بھائی ارشد جو مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے اور میرے درمیان لوڈو کے زبردست لوڈو کھیلنے کے مقابلے ہوا کرتے تھے اسلام آباد میں۔ ارشد اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو لوڈو کا امریکہ کہتا تھا۔ اس کی جب دعوے اس کے بہت بڑھ گئے تو ایک دن میرے بھائی راحت بخاری صاحب نے چیلنج کیا اسے کہ اگر تم امریکہ ہو تو میں روس ہوں، تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو پھر اس طرح وہ مقابلے یعنی رفتہ رفتہ کچھ اور لوگوں میں بھی پھیل گئے، کزنز میں، جن میں اظہار بخاری، سجاد بخاری، ابرار بخاری اور میں، مختار شاہ بخاری اور اشتیاق بخاری، اس طرح کے لوگ آپس میں لوڈو کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانیاں بھی کرتے، مقابلے بازی ہوتی۔ آخر 1977 میں ہم نے ایک لوڈو لیگ بنائی جس کا نام ہم نے رکھا ورلڈ لوڈو چیمپئن شپ۔ تو اس ورلڈ لوڈو چیمپئن شپ کے ابتدائی طور پر 8 ممبر تھے۔ ہر ممبر نے اپنا نام کسی ملک کے نام پر رکھا ہوا تھا، جیسے ارشد نے امریکہ، راحت نے روس، ابرار شاہ صاحب نے چین، سجاد نے مغربی جرمنی، اس وقت جرمنی، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی میں تھا، تو اظہار صاحب نے اپنے آپ کو برطانیہ کہنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنا ایک بے ضرر سا نام رکھا پولینڈ۔ تو ہم نے 1977 کی عید الفطر میں لوڈو لیگ کا ایک مقابلہ رکھا کہ دیکھیں جی ایکچول چیمپئن کون ہے۔ تو ہم نے اس کا ایک لائحہ عمل طے کیا، گیمیں بنائی، کوالیفائنگ راؤنڈ، پھر کوالیفائنگ راؤنڈ کے بعد کوارٹر فائنلز، پھر سیمی فائنلز، پھر فائنل، اور بالآخر ایک آدمی چیمپئن بن جاتا۔ اچھا، یہ مقابلے منعقد کرانے سے پہلے ہم نے ایک باقاعدہ تنظیم بنائی جو انٹرنیشنل لوڈو لیگ کہلاتی تھی۔ اس تنظیم کا پہلا صدر میں تھا اور آخری صدر بھی میں تھا۔ وہ تقریباً 22 سال وہ تنظیم کام کرتی رہی، تو 4 بار میں اس کا صدر منتخب ہوا۔ ہر سال انتخاب ہوتا تھا، ہر سال ایک نیا صدر ہوتا تھا، تو 4 بار میں صدر منتخب ہوا، تو کئی بار بھائی جان انوار منتخب ہوئے، کبھی مختار شاہ بخاری منتخب ہوا صدر، اور کبھی اشتیاق بخاری۔ اچھا، ان صدور کے ساتھ ایک جنرل سیکرٹری بھی ہوتا تھا جس کے ذمے یعنی مطلب ہے سارے انتظامات ہوتے تھے۔ وہ جنرل سیکرٹری کے فرائض بالعموم اطہر بخاری، اظہار بخاری، سجاد بخاری یا اشتیاق بخاری یہ سر انجام دیا کرتے تھے، اور جنرل سیکرٹری کی ہی ڈیوٹی تھی کہ وہ ہر اجلاس کی کارروائی کی رداد لکھے اور اگلے اجلاس میں اس رداد کو منظور کروائے۔ تو یہ تنظیم 22 سال تک لوڈو لیگ کے مقابلے منعقد کراتی رہی۔ ایک مقابلہ عید الفطر پر، سمیوں والی عید پر، اور ایک مقابلہ عید الاضحیٰ پر یعنی بقرعید پر منعقد ہوتا تھا۔
عام طور پر شروع میں یہ عید والے دن مقابلے منعقد ہوتے تھے. بعد میں ہم نے محسوس کیا کہ یہ عید والے دن سارے جوں تعداد بڑھتی گئی تو ایک وقت آیا کہ اس لوڈو لیگ کے 30 رکن تھے، 30 رشتہ دار، 30 کزنز ہم اس لوڈو لیگ کے رکن تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا. تو جب 15-16 ارکان تھے تو اس وقت سب کے گھر ویران ہو جاتے عید والے دن. یعنی وہ کسی ایک جگہ پر لوڈو لیگ کے مقابلے منعقد ہوتے تھے اور ان میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا. اس دن کوئی ایک آدمی یعنی کوئی ایک ممبر میزبانی کا شرف حاصل کرتا تھا. عموماً اس پر مقابلے ہوتے تھے اور کئی سال کی بکنگ ہوتی تھی کہ فلاں سال کی بقرعید پر میں میزبانی کروں گا. یعنی اس میزبانی میں کیا ہوتا تھا کہ وہ چائے کا انتظام، پلاؤ کا انتظام، گوشت کا انتظام اور جو بھی انتظامات کھانے پینے کے، کیونکہ یہ مقابلے عموماً 10 بجے 9-10 بجے شروع ہوتے اور رات کے 9-10 بجے تک 10 سے 12 گھنٹے تک یہ مقابلہ جاری رہتا اور یہ محفل جاری رہتی. اس میں صرف لوڈو ہی نہیں، اس میں پھر باقاعدہ بحث مباحثے اور ایک دوسرے پر تیر و طنز کے نشتر چلانا، ہنسی مذاق، اور اس کا باقاعدہ ایک چیف جسٹس بن گیا جس میں مقدمے دائر کیے جاتے اور وہ چیف جسٹس بالعموم سید راحت حسین بخاری ہوتے تھے، کیونکہ ان کی انصاف پسندی پر سب کو اعتماد تھا کہ وہ جو بھی قضیہ یا تنازعہ ہوگا کھیلنے میں یا ادروائز کسی طرح کا بھی، کسی نے کسی کی بے عزتی کر دی، کسی نے اونچی آواز میں کسی کو کوئی کلمہ کہہ دیا، تو اس طرح کے اگر پھر ہم مقدمہ باقاعدہ تحریری طور پر راحت صاحب کی عدالت میں پیش ہوتا اور اس میں وہ باقاعدہ سرزنش کیا کرتے یا جرمانے لگایا کرتے. تو اس کا شروع میں ماہانہ چندہ تھا، بعد میں سالانہ چندہ ہو گیا. اور مقابلے بعض اوقات گھروں میں اور بعض اوقات گھروں سے باہر پکنک سپاٹس پر مقابلے منعقد ہوتے تھے. یہ ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. خاندان میں لوڈو لیگ تقریباً 22 سال ایک انتہائی اہم واقعہ، ناقابل فراموش واقعہ رہا. اور چونکہ اس میں تقریباً تمام بڑے گھروں کی نمائندگی ہوتی تھی تو تقریباً تمام خواتین، بھابیاں، ہماری چاچیاں سب دلچسپی لیتی تھیں. اور بقرعید کے موقع پر ایک دن پہلے ہر اس گھر کو خط لکھا جاتا جہاں اگلے دن قربانی ہوتی تھی کہ اپنے قربانی کا گوشت جو آپ نے تقسیم کرنا ہے اس میں لوڈو لیگ کا حصہ نکالنا ہے. تو ہر گھر میں خط لکھے جاتے تھے جہاں جہاں قربانی کے جانور موجود ہوتے تھے. تو اس وجہ سے ہمیں اگلے دن عید کے موقع پر کوئی بعض اوقات 6-7 کلو گوشت ہمارے پاس اکٹھا ہو جاتا. تو پھر ہم جس دن مقابلہ ہوتا یعنی اگلے دن، عید کے اگلے دن، پھر اس دن ہم عیاشی سے گوشت پکاتے یا پلاؤ پکاتے تو اس میں بے پناہ گوشت ڈالتے یا بھنا ہوا گوشت پکاتے. تو اس طرح کی یہ ایک تنظیم تھی جس کے بہت زیادہ یعنی جوش و خروش سے، اور اس میں مطلب بڑے سینئر لوگ اس میں شامل تھے. 1970 میں یہ شروع ہوئی تو 1998-99 کے قریب اس کا اختتام ہوا. بالخصوص مختار شاہ صاحب کی وفات کے بعد اس میں دلچسپی کا عنصر کم رہنے لگا اور بالآخر رفتہ رفتہ یہ ختم ہو گئی. باقاعدہ اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور آخری صدر میں ہی تھا جس نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ لوڈو لیگ نہیں، اجلاس نہیں ہوگا اور آج سے ہم اسے ختم کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری تاش پارٹیاں ہوتی تھیں. ہم جب کبھی میں لاہور سے آتا عید بقرعید کے موقع پر یا آگے پیچھے کسی فنکشن پر تو تاش کی محفل
چلا کرتی تھی، بڑی لمبی ساری رات تاش کھیلتے تھے، بلکہ کئی دن تاش کے مقابلے منعقد ہوتے رہتے۔ ان میں ہم زیادہ تر جو ایکٹیو ممبر تھے نا تاش کے گروپ میں، ان میں ایک میں تھا، ایک راحت بخاری، ایک مختار بخاری اور ایک لالا انوار بخاری، 4 بڑے ایکٹیو ممبر تھے، اور ہم چاروں کے گروپ کو چڑیا کمیٹی کہا جاتا تھا۔ اور بھی بہت سارے لوگ تھے کھیلنے والے، کبھی کوئی آ جاتا کھیلنے، کبھی کوئی۔ ہم نے اس کا ایک دفتر بھی بنایا، جو اب گھر آصف انوار کا گھر ہے، وہ دولت گیٹ میں جو اب آصف انوار کا گھر ہے، منزہ سار اور آصف انوار کا، اس گھر میں ہم نے ایک باقاعدہ دفتر بنایا، اور وہاں فرنیچر خریدا گیا، اور یعنی تمام انتظامات وہاں، کرسی، میزیں، چارپائیاں، اور تاش کھیلتے تھے ہم۔ تو اور عید، بقرعید یا آگے پیچھے تہوار، شادیوں کے موقع پر، اور خاص طور پر اگر کوئی فوت ہو جاتا تب بھی ہم باز نہیں آتے تھے۔ اب وفات، جنازہ پڑا اور جنازے سے واپس آ کے جناب تاش کھیلنا شروع کر دیا۔ تو بڑے شدید قسم کے مقابلے ہوتے تھے۔ ہمارے ساتھ بالعموم جو تاش کھیلنے والے اہم ارکان تھے، ان میں چچا تصور، چچا اقبال، میرے ابا جان، چچا محمد رضا، چچا حسن رضا، چچا اقبال حسین شاہ، یہ سارے لوگ تاش کھیلا کرتے تھے۔ تو ان میں جو ہماری کمیٹی تھی نا، چڑیا کمیٹی، وہ بہت بدنام تھی تاش کھیلنے میں، کہ یہ غلط مواقع پر بھی، یعنی کوئی فوتیدگی ہوئی پڑی ہے تب بھی یہ تاش کھیل رہے ہیں، کوئی ثانیہ ہو رہا ہے تب بھی یہ تاش کھیل رہے ہیں۔ وہ چڑیا کمیٹی جو میں نے بتایا ہے، مختار، لالا انوار، میں اور راحت، تو اس کی چڑیا کمیٹی کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو میں اگلی قسط میں آپ کو سناتا ہوں۔